تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اور اگر کوئی لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہٹ کر دوڑاتے. بے شک تیرا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جاتا کثرت اور قلت حق کا معیار نہیں. ہمارے معاشرے میں کثرت اور قلت حق کا معیار ہے. شریعت میں کثرت اس طرف ہو حق کا معیار ہے. کثرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان ابراہیم کان امہ. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پوری جماعت. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے حق کی دلیل یہ نہیں کہ سارے ایک طرف ہو. حق وہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کی توحید. یہی بات ہمیں بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کو نمک میں آٹے میں نمک کے برابر تھوڑے سے ایلیز اور ادھر دیکھو کتنی دنیا باقی ہے بھی سے. میں نے ایک کو کہا آپ کی تھوڑے سے نمک آٹے میں نمک کے برابر, ادھر دیکھو عیسائی کتنے سب سے زیادہ. تو پھر وہ سچے ہوں گے. سچے ہونے کا معیار یہ نہیں کہ شوق ڈالے جو تعداد میں زیادہ. سچ ہونے کا معیار وہ ہے اللہ کی کتاب میں بس وہ اکیلا بھی بنتا ہے نا پورے گاؤں میں وہ سچا ہے. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اصل میں ہمیں کتاب امت کو کثرت کی بنیاد کثرت کے ساتھ کثرت کے لوگوں نے آج ہم جنس پرستی کا بل پاس کر دیا جاری ہو جائے. کثرت ہی قوم لوٹ والا کام شروع کرنے لگے باقاعدہ. پنجاب میں تو پنجاب حکومت کو باقاعدہ درخواست دے دی گئی ہے ہم جنس پرستی طلب کھولنے کے لیے. کثرت نے تو یہ کام شروع کر دیا. کثرت اور قلت نہیں. یہ کفار کو کثیر تعداد میں مکہ کے لوگ تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد وہ حق پر تھے کثرت کے ساتھ, اس لیے ان کے پیچھے چلتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے آئے تو کہتے ہیں وجدنا آباء. ہم جو کام کر رہے ہیں بتوں کی عبادت ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پائے. آج بھی کہا جائے حدیث کے مطابق نماز پڑھ کہتے نہیں ابا جی ایسے ہی پڑھا کرتے ہیں. تو لوگوں کی اکثریت وہی ہوتی ہے جو حکام کا دین ہوتا ہے. اگر بے دین اوپر ہے تو سارے لوگ بے دین اور یہ اٹکل بچوں سے باتیں کرتے ہیں. کیسے اللہ کی اولاد کرا دیتے ہیں. یہ اللہ کی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اور کبھی کہتے ہیں یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ تو بت جو ہے ہمارے سفارشی اللہ کے یہی ہے. قبر پرست کہتے ہیں کہ یہ قبر پر جو شاہ صاحب مقبول ہیں یہ سفارش کریں گے ہمارے اللہ کے نام. اور کبھی مردوں اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. باقاعدہ علی اکبر کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ داتا کے نام پر ذبح ہونے والے جانور یہاں جمع کروائیں. سائن بورڈ میں میں نے اس بورڈ جا کر باقاعدہ کا بھی پورا
جو میرے نشا کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کی اکثریت میں یہ کام کر رہی ہے، اور اکثریت اور جمہوریت میں بھی اکثریت کا فیصلہ ہے۔ یہ جو دلی جمہوریت، اس میں بھی اکثریت ایک بدماش ہوتا ہے کہ نے بن جا، اور ایک شریف جو مسجد کا امام ہے، اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ یہ دلی جمہوریت، وہاں بھی اکثریت کے بارے میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثر کے پیچھے چلو گے اللہ کے راستے میں سے تمہیں گمراہ کر دیں گے اور قوم کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ ہماری اسمبلی اسلام آباد کے اندر وہاں ایک شخص نے کھڑے پر کہا شریعت میں عورت کی حکمرانی حرام۔ اس نے چیئرمین نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ووٹنگ کروا لیتے ہیں۔ ووٹنگ کروائی تو سال میں کہہ دیا عورت کی حکمرانی جائز۔ اکثریت پیغمبر فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکمران کوئی عورت اور قوم نے یہ کہہ دیا۔ پچھلے دنوں سینیٹر نے بڑی زبردست تقریر کی شراب کی غربت میں، اس نے کہا ووٹ ڈلوانا۔ جب ووٹ ڈلوائے مسلمان شرابیوں نے، سردیوں میں بیٹھنے والوں نے شراب کے حق میں ووٹ زیادہ ڈال دیا، جیت گیا۔ لیکن کیسے پابندی ملی، کیسے پابندی؟ اس کی تھوڑی سی آواز کرو۔ تو اللہ نے فرمایا سورۃ یوسف 103 نمبر آیت میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے، ہرگز ایمان لانے والے نہیں، ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بات ہے، اس کی آواز ہے، اس پر اس کی ٹھیک۔ تو اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں، پیغمبر کے لیے حرص تھی تو سارا وقت ہی مسلمان ہے، ساری دنیا مسلمان ہے۔ ہماری بھی یہی لالچ ہے کہ جو مسجد عثمان میں آئے نا کم از کم وہ پہلے تو عید بن جائے، پھر باہر جاتے ہیں سڑکوں میں کتے کھاتے رہتے ہیں، سخت گرمی سردی ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں، سفر عذاب ہوتا ہے، ایک ہی لالچ ہوتی ہے یہ بندہ مسلمان ہے، یہ قبر پرستی چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا اکثریت مسلمان کبھی نہیں، اکثریت کا جو یہ فیصلہ ہے نا کہ جی اس مسجد میں پڑھے ہیں اور آپ کے پاس تھوڑے سے، اور آپ کی مسجد ایک ہے اور ان کی اتنی اکثریت ہے، اور میں ولکن اکثر لا یعلمون، سورۃ یونس ہے 55 نمبر آیت، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، اکثر ہی بے علم ہوتے، جاہل ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے بدیر اور مشیر جو ہے سورۃ اخلاص کی تلاوت نہیں کر سکتے، اسمبلی میں بیٹھ کر سورۃ اخلاص کی تلاوت نہیں کر سکتے، اکثر بے علم ہوتے، ویسے اسلام پر بڑا بولے ہمیں کمال کا، اور سورۃ اخلاص کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ بہترین تلاوت کرتا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ نمبر 3 وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، سورۃ سبا 13 نمبر، بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں، پھر تھوڑے قلیل شکر گزاری۔ میں فلاں کے گھر گئی تھی، اس کے گھر شعبہ بڑا اچھا ہے، ہمارا بندہ بیچو اس کو نیا اوقات ہونا ہے، خامخواہ شکر نہیں کر رہی، شکر کر اللہ نے یہ دی ہے، اپنے گھر میں جا کر دیکھ وہاں بیٹھنے کے لیے چرپائی بھی نہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے، اور اگلے گھر میں جا کر دیکھ ان کے پاس فرش ہی نہیں۔ مفتی عبید اللہ حفیظ رحمہ اللہ فوت ہوئے، بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے، ان کے گھر گئے تو دروازہ مین کو کھولا، زور سے کھولتے تو لگتا تھا گر جائے، دروازے نیچے گر گئے۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بہت تھوڑے ہوتے، شکر نہیں کرتے، شکر الحمدللہ آج کھانا مل گیا، شکر ہے آج بھی اللہ کا شکر، اللہ نے دے دی، تو کبھی کبھی چٹنی سے اور اچار سے بھی کھانا کھایا کریں تاکہ یاد آئے پیچھے ہمارے اچار ہی چلتا، لسی اور اچار،
شکر گزاری. لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر گزاری کرو گے اللہ بہت دے، اللہ تعالیٰ بہت دے. شکر گزاری سیکھ، ہر کام میں شکر گزاری. الحمدللہ الحمدللہ. نہیں تو اللہ نے چھین لے گا، چھین لے گا. تو بادشاہوں کو فقیر ہوتے نہیں دیکھتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے ویر، پھر ہم نے ان کو زکات دی، بادشاہ نے پلٹ دی. اور فرمایا سورہ صاد میں 24 نمبر آیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا. اگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، قلیل مَّا، تھوڑے جو ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ فجر میں دیکھیں کتنے نمازی ہوتے ہیں، کتنا بڑا سیکٹر، کتنے لوگ سونے والے گلیوں میں، نمازی بھی تھوڑے، اہل ایمان تھوڑے، نیکیاں کرنے والے تھوڑے. آج کا جو سبق ہے کہ کثرت اور قلت، نہ کثرت کے پیچھے نہیں چلنا. یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے تجھے گمراہ کرنا، یعنی ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانا. اور انہوں نے يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. وہ تو گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکل بچوں. اور اسی کی بنیاد پر بے شمار چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال کر لیتے. شرک حلال ہے. اب وہ مولوی تقریر کر رہا تھا کہ حشر کے میدان میں ساری قوم جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس نہیں جائیں گے. دیکھو کتنا خوبصورت شرک ہوگا، شرک بھی اور خوبصورت. شرک قبر پرستی شرک ہی نہیں، اور کیا ہے؟ اور یہ کرنے والے شرک مشرک بھی نہیں ہے. نہیں نہیں مولوی، سبحان اللہ. زنا، ہم جس پرستی، باقاعدہ آپ کی اسمبلی میں بل پاس ہو رہے ہیں شراب کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا. 4 بیٹے ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک بیٹا ایک طرف ہے. بات سنیں، حق پر کرو، حق پر جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ کرو. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ. بے شک تیرا رب بھی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا. اکثریت کے پیچھے لگ کے تباہ ہو جائے، خوب جانتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور ہدایت یافتہ کو اللہ خوب جانتا ہے. ہدایت یافتہ کون ہے؟ اکثریت اور اقلیت کے معیار نہیں دیکھتے. اس کی بات کیسے؟ اس کی بات یہ ہے کہ اللہ اسی کو سجدہ لائے. یہ حق پر باقی سب باتیں، اور اسی پر پھر ڈٹ جاتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ ہدایت پانے والوں کو یہ ہدایت کی طرف تلاش میں رہتے ہیں. انالیسس کرتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد یہ سن کیسے سکتا ہے؟ قبر سے باہر نہیں سنتا تھا تو اندر کیسے سن لے؟ چرپائی پر پڑا ہوا تھا، کسی کی آواز نہیں سنی، نہ بیوی کو چپ کرایا نہ بچوں کو کرایا. اندر وہ قبر میں باہر میں دفن کیا. یہاں اپنے پڑوسی بہت ہوا تھا تو کمروں پر تالے لگا کر اس کی زندگی کھولتے مال کو قبضہ